أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الرعد آیت نمبر 17. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کی وجہ سے کئی ندیاں بہہ پڑی اپنا بھراؤ لے کر. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور وہ جو پانی کا بہاؤ تھا، سیلان تھا، وہاں پر ابری ہوئی جھاگ آ گئی، یعنی پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے. ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات ہے کہ مما یوقدون علیہ فی النار، وہ جو لوگ آگ جلاتے ہیں، آگ میں جو سونا وغیرہ جلاتے ہیں اس لیے کہ سونا صاف ہو جائے، ابتغاء حلیۃ او متاع، کہ کوئی سونا یا جو دھات ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کے اوپر سے گند، زبد مثلہ، وہ اس کے اوپر جو چڑھنے والی جھاگ ہے وہ الگ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال دی ہے پانی کی اور آگ کی کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. دیکھو دونوں چیزوں میں جو جھاگ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پانی کے اوپر جو جھاگ ہے، یہ سونا جب آگ میں جاتا ہے تو اس کے اوپر جو جھاگ سی میل کچیل ہوتی ہے وہ تو چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی خشک ہو کر. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جس چیز نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. پانی نیچے زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح جو سونا ہے وہ بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے. كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں. اور جب اللہ کریم مثال بیان فرماتے ہیں تو سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن انہیں عقل مند ہی سمجھیں گے اور انہیں عالم ہی سمجھیں گے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جو عالمون ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باتوں کو جاننے والے ہیں، جو نظام فطرت مسئلہ توحید کو جانتے ہیں، وہ ان کو خوب سمجھیں گے. اس لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کسی سلف میں سے بعض کا قول نقل فرمایا ہے کہ کنت اذا قرأت مثلا من القرآن، کہ جب بھی میں مثال میں پڑھتا ہوں قرآن میں کوئی، فلم افہمہ بکیت علی نفسی، مجھے سمجھ نہ آئے تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اپنے اوپر ڈر لگنے لگ جاتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون، کہ میری باتوں کو یا ان مثالوں کو وہ سمجھتے ہیں جو عالم ہوں. تو اللہ کریم سمجھ نصیب فرمائے. یہ جو ہے اللہ نے یہاں آگ کی اور پانی کی مثال حق کی بیان فرمائی، ایک مائی اور ایک ناری. مائی یعنی پانی والی اور ناری یعنی آگ والی. اور اسی طرح اللہ نے 2 مقام اور بھی بیان فرمائے ہیں جہاں پر مائی اور ناری یعنی پانی والی اور آگ والی مثال بیان کی ہے. یہاں حق کی تھی، اور سورہ البقرہ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 19 میں منافقین کی مثال بھی اسی طرح بیان فرمائی، ناری اور مائی. وہاں پہلے آگ والی اور پھر پانی والی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، کہ
ان منافقین کی حالت تو یوں ہے کہ جس طرح ایک آدمی آگ جلا کر بیٹھا ہو اور اس کا ارد گرد روشن ہو اور وہاں بیٹھنے والوں کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور توحید کو آ کر روشن کرتے ہیں، نور نبوت جب روشن ہو جاتا ہے، پاس بیٹھ کر بھی منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آگ کی مثال بیان کر کے پھر اسی طرح آیت نمبر 19 میں منافقین کی مثال بیان کی پانی کے ساتھ کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس طرح آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہو، اس کے اندر اندھیری بھی ہوں، اس کے اندر کڑک ہو، بجلی ہو، تو یہ منافق جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب بارش میں جس طرح کہ بارش میں چلنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی روشنی آئی تو تھوڑا چل پڑا، اندھیرا ہوا تو ٹھہر گیا، کیونکہ خطرات ہیں ہر طرف۔ اسی طرح منافق جو ہے دین اسلام میں اپنے لیے کوئی مفاد پرستی دیکھتا ہے، فائدہ دیکھتا ہے اپنے لیے کہ مجھے مفاد ہوگا، تو یہ مفاد پرستی کرتے ہوئے دین میں ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، اور جب کوئی آزمائش سے آ جاتی ہے، جب کوئی کام کرنے کا موقع آتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی پانی والی اور آگ والی مثال بیان کی، ناری اور مائی، جس طرح حق کی بیان فرمائی سورہ الرعد میں۔ اور اسی طرح اللہ نے کافروں کی بھی مثال بیان کی، یہاں تو منافقوں کی تھی پہلے پارے میں، اور کافروں کی بھی سورہ النور میں اللہ نے مثال بیان فرمائی، اور وہاں بھی دو مثالیں ہیں، وہاں بھی ایک ناری ہے اور ایک مائی ہے، ایک آگ والی ہے اور ایک پانی والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اور عجیب انداز بیان فرمایا ہے قرآن مقدس میں۔ سورہ نور آیت نمبر 39 میں ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ کافروں کے کام کرنے کی اور ان کے اعمال کی مثال تو یوں ہے جس طرح کوئی سراب ہو، چمکتا رہتا ہو، دور سے بندہ چل کر آ رہا ہوتا ہے شدت الحر، سخت گرمی کے اندر، تو دیکھتا ہے کہ سامنے چمکتا رہتا ہے وہ پانی ہے، اور اگر اسے پیاس لگی ہوتی ہے یحسبہ الظمآن ماء، تو اس کا تخیل اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ جتنی پیاس غالب آتی جائے اسے پانی نظر آتا ہے۔ صحرا میں چلنے والے اور گم ہونے والے بتاتے ہیں کہ انہیں پوری ریت پھر پانی نظر آتی ہے، وہ ریت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں پانی سمجھ کر، تو وہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ چمکتا رہتا جو ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر اپنے اعمال پر بڑا بھروسہ کیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعمال کے لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ الکہف میں ہے کہ ہم ان کے لیے ترازو تک بھی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال سارے حبطت، برباد ہو جائیں گے۔ البتہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دنیا چاہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو دنیا کی حیاتی چاہتے ہیں تو وہاں ان کے اعمال کے مطابق انہیں کچھ دے دیا جائے گا، اگر کچھ کیا ہے تو وہیں پر بدلہ برابر سرابر ہم کر دیتے ہیں، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، سورہ ہود میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دن قیامت ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس طرح کے چمکتا رہتا ہوتا ہے، سامنے اعمال تو اچھے نظر آ رہے ہیں، پانی اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث شریف میں جیسے آیا کہ جہنمیوں کو میدان معاشر ہی سے یہود و نصارہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا تریدون، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اے ربنا عطشنا فاسقنا، اے اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ تو اللہ فرمائیں گے اللہ تریدون، پھر پانی کو جاتے نہیں ہو، وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ دیکھیں گے سامنے جہنم کی بھاپ اڑتی ہوئی پانی کی طرح، فیردون نارا فیردون النار فاذا هی کالسراب یحتم بعضها بعضا، وہ آگ پر آئیں گے تو وہ یوں لگے گی جس طرح چمکتا رہتا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر گر پڑیں گے اور سیدھا کٹ کر آگ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سراب کی مثال یعنی چمکتے رہتے کی مثال کافروں کی دی ہے۔ اسی طرح یہ پانی کی مثال بھی کافروں کی ہے، اسی آیت سورہ نور آیت نمبر 40 میں یہاں بھی ایک ناری اور ایک مائی مثال دی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب،
کہ ان کافروں کے اعمال کی مثال یا تو یوں ہے کہ گہرا سمندر ہو، یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک بڑی سی موج آئے، وہ بھی کالی سیاہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی موج آئے، اور پہاڑ جتنی موجیں ہوتی ہیں، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پھر بادل بھی کالے کھڑے ہوں، تو سمندر کے اوپر اگر کوئی روشنی پڑ رہی ہو سورج کی تو پانی چمکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی کالا ہو جائے تو سمندر کا پانی جو ہے، اوپر بادل کالے ہوں تو سمندر کا پانی یوں لگتا ہے جیسے کالا ہو اندھیرے میں، تو یوں حتیٰ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اب اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالنا چاہے نا تو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ایک دوسرے پر اتنے چڑھ چکے ہیں، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یعنی یہاں بھی بڑی عجیب طرز بتائی کہ جو چیز ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی، یعنی ہاتھ ہے صحیح نظر نہیں آئے گا، اور جو چیز نہیں ہے یعنی پانی جو سراب کی طرح چمکتے رہتے پر پانی جو ہے نہیں لیکن نظر آ رہا ہے، جبکہ ہے نہیں نظر آ رہا ہے تو وہ بھی دھوکہ ہے۔ اسی طرح اگر کچھ ہو یعنی ہاتھ ہے، اندھیرے کے اندر اگر سمندر کے اندر ہاتھ نکالے تو کالی موجوں کے اندر اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا، ہاتھ ہے صحیح لیکن اب نظر نہیں آ رہا، جس طرح کہ پانی نہیں تھا لیکن نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کافروں کی حالت ہو جاتی ہے، جو ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ ہوگا نہیں۔ تو یہ تین قسم کی مثالیں، مومنوں کی مثال دی یا منافقوں کی مثال دی یا کافروں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائی۔ تو یہ پانی اور آگ، پانی اور آگ سے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب انداز میں یہ مسئلہ سمجھایا کہ کافروں کی، منافقوں کی اور مومنوں کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔